السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسٹر گلیڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، میں اور میرا دوست پچھلے 5 سال سے لاہور میں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کی ڈگریاں آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں اور آج کل ہم یہ سوچ میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈی جائے اور اپنے آپ کو سٹیبل کیا جائے۔ دوستو، مہنگائی کے اس دور میں اپنے اپنے فیلڈ میں جاب تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے دوست کو لے گیا ایک ایسے انسان کے پاس جو نہ صرف ہمیں جاب دیتا بلکہ ہمیں ہنر بھی سکھا سکتا ہے۔ دوستو، یہ ہیں عبداللہ بھائی جو پچھلے 5 سالوں سے لاہور میں برگرز لگاتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ اچھے اور عمدہ قسم کے برگرز لگاتے ہیں۔ ان کے برگر لاہور میں بہت مشہور ہیں۔ تو ہم نے سوچا عبداللہ بھائی سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عبداللہ بھائی ہمیں برگرز کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ کولیبوریشن بھی کریں یا ہمیں اپنے ساتھ کام پہ ٹھہرا لیں تاکہ ہم خود کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ خیر، اتنی دیر میں عبداللہ بھائی نے ہمارے لیے 2 شامی برگر لگائے جو ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ خاص کر ان کے برگر کو شامی گول برگر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خیر، آج ہمیں لگ رہا تھا کہ عبداللہ بھائی ہمیں اپنے برگر پوائنٹ پہ جاب دے دیں گے تاکہ ہم یہاں پہ نوکری کریں گے اور برگر بنانے کا طریقہ کار بھی سیکھیں گے۔ اتنی دیر میں 2 مزیدار سے لذیذ قسم کے برگر ہمارے سامنے رکھ دیے گئے جو کہ دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہے ہیں اور کافی اسٹفی لگ رہے ہیں۔ یہ وہ اسپیشل برگر ہے جس کا میں نام لے رہا تھا۔ اس کو گول شامی برگر کہا جاتا ہے۔ دوستو، برگر کھاتے کھاتے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے۔ خاص کر یہ جاب میری ذات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میرے بہن بھائی نہیں ہے۔ ایک بہن ہے، سوتیلی بہن ہے، لیکن وہ شادی شدہ ہے۔ میں نے زندگی آگے اکیلے گزارنی ہے، خود سروائیو کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ ہمیشہ سوچ میں فکر میں ہوتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کام کروں جو میں انڈیویجولی کر سکوں، اپنے دم پہ کر سکوں، اپنے زور پہ کر سکوں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بھائی سے ڈسکس بھی کر رہا تھا اپنی جاب سے ریلیٹڈ، لیکن دوستو امید ٹوٹ گئی اور عبداللہ بھائی نے ہمیں جاب دینے سے معذرت کر لی۔ اپنے کسی پرسنل ایشو کی وجہ سے وہ ہمیں جاب نہ دے سکے۔ خیر دوستو، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اگلے دن میں اسی پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس تھا۔ پورا دن میرا بہت اپسیٹ گزرا ہے اور اس سوچ میں تھا کہ یا اللہ مجھے کہیں سے کوئی مدد فرما، مجھے کوئی جاب مل جائے تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں، اپنے آپ کو رسپانسبل بنا سکوں۔ خیر دوستو، امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ امید کبھی بھی نہیں توڑنی چاہیے اور اپنی رزق کی تلاش میں ہمیشہ جستجو کرنی چاہیے۔ جہاں میں صبح کا ناشتہ تیار کروا رہا ہوں، اس ناشتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال چاول تیار کیے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہے ہیں۔ مجھے پرسنلی دال چاول تو بالکل پسند نہیں ہے، خاص کر باہر کے دال چاول تو مجھے بہت ہی برے لگتے ہیں۔ لیکن جب سے ہاسٹلائز ہوئے ہیں، جب سے باہر کا کھانا سٹارٹ کیا ہے تو سمجھ لو کہ یہی غنیمت ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اب گھر کا کھانا تو نصیب میں ہے نہیں۔ لو جی دوستو، کھانا کھانے کے بعد باسط تو سو گیا مردوں کی طرح، جیسے فرعون کی لاش پڑی ہو، اور میں اس کو دیکھ کے اتنا حیران ہو رہا تھا۔ واقعی فرعون کی لاش بالکل اسی سچویشن میں پڑی ہوتی ہے۔ خیر دوستو، جیسے ہی رات ہوئی اور ایک ایسی امید کی کرن نظر آئی اور میں دنگ رہ گیا کہ دل سے کی ہوئی دعا اتنی زیادہ اثر رکھتی ہے اور خدا تک جا پہنچتی ہے، اور اتنی جلدی میرا خدا میرے لیے راستہ ہموار کر دے گا میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک انجان انسان کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا کہ جا اس انسان کی مدد کر جس کو میں جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو شدت سے چاہو تو پوری کائنات ان کو اس چیز سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میری کہانی سے جڑے رہنے کے لیے اگلے ایپیسوڈ تک کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔